ایک لڑکا علی کراچی کے شور سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بائیک اٹھائی اور نکل پڑا بنا منزل کے سمندر کے کنارے۔ ایک پرانی جھونپڑی، ایک عجیب عورت اور ایک خط نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ کہانی ہے سفر کی، راز کی، خود کو ڈھونڈنے کی۔ سنیے کیسے علی کے گھومتے گھومتے ایک عجیب راستے نے اسے نئی منزل دی۔ رکیے، سنیے اور اس قصے میں ڈوب جائیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ علی ایک 27 سال کا لڑکا کراچی کے گلشن اقبال کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی ایک جیسے دنوں کا سلسلہ تھی۔ صبح 9 بجے آفس، رات 8 بجے گھر، اور بیچ میں ایک چھوٹی سی IT کمپنی میں کام۔ اس کے دوست بڑے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کوئی کینیڈا جا رہا تھا، کوئی سیٹ اپ شروع کر رہا تھا، مگر علی کے پاس صرف ایک پرانی ہونڈا بائیک اور کچھ الجھے ہوئے خیال تھے۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ اس کی زندگی کہاں جا رہی ہے، مگر جواب نہ ملتا۔ ایک دوپہر جب آفس کا AC خراب ہو گیا اور باس کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، علی نے سوچا بس آج نہیں۔ اس نے اپنا بیگ پیک اٹھایا، بائیک کی چابی لی اور نکل پڑا۔ کوئی منزل نہیں، کوئی سوچ نہیں، بس شہر کے شور سے دور کہیں جانا چاہتا تھا۔ کراچی کی گرمی اس کے چہرے پر پسینہ بن کر ٹپک رہی تھی، مگر بائیک پر تیزی سے آتی ہوا اسے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ وہ کلفٹن کے پل سے گزرا جہاں سمندر کا منظر اسے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کبھی سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنے خیالوں کو سلجھائے گا، مگر آج تک وقت نہ ملا۔ آج اس نے بائیک سی ویو کی طرف موڑ ہی دی۔ سی ویو پر لوگوں کا ہنگامہ، بچے آئس کریم کھاتے ہوئے اور ڈبوں سے بریانی اور نہاریوں کی خوشبو۔ علی نے بائیک روکی، ایک چائے کا کپ لیا اور سمندر کے کنارے بیٹھ گیا، مگر سکون کے بجائے اس کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا 27 سال کی عمر میں بھی وہی تھا جو کالج میں تھا، نہ کوئی بڑی کامیابی، نہ کوئی راستہ۔ چائے ختم ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اور آگے جائے گا۔ بائیک پر واپس چڑھ کر وہ سمندر کے کنارے کنارے چلتا رہا، جہاں راستہ دھیرے دھیرے سنسان ہونے لگا۔ بائیک کی آواز اور لہروں کا شور اس کے ساتھ تھا۔ وہ گھومتا رہا، کبھی راستہ پتلا ہوتا، کبھی تھوڑا کھلا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر پڑی جو سمندر کے کنارے بنی تھی۔ جھونپڑی پرانی تھی، جیسے وقت نے اسے بھلا دیا ہو، مگر دروازے پر ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ علی نے بائیک روکی اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ یہ جگہ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ ہی کسی نے اس کا ذکر کیا تھا۔ وہ جھونپڑی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک دھیمی آواز آئی، کون ہے؟ علی نے جواب دیا، میں بس یوں ہی گھومتے ہوئے آ گیا۔ دروازہ کھلا اور وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کی عمر شاید 60 کے قریب ہوگی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شانتی تھی۔ سفید بال، سادہ شلوار قمیض اور آنکھوں میں ایک گہری چمک۔ آؤ بیٹھو، اس نے کہا۔ جھونپڑی اندر سے چھوٹی مگر صاف تھی۔ ایک چارپائی، ایک پرانا ریڈیو اور دیوار پر سمندر کی ایک تصویر۔ علی نے پوچھا، آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ عورت مسکرا کر بولی، اکیلی نہیں، سمندر کے ساتھ رہتی ہوں۔ علی کو یہ بات عجیب لگی، مگر اس نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ عورت نے اسے پانی دیا اور پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ جگہ صرف انہیں ملتی ہے جو منزل نہیں ڈھونڈتے۔ علی حیران تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بس گھوم رہا تھا، زندگی سے تھوڑی راحت چاہتا تھا۔ عورت نے کہا، زندگی ایک سمندر ہے علی، کبھی طوفان، کبھی سکون۔ جو اس کے ساتھ بہنا سیکھ جائے وہ کبھی ڈوبتا نہیں۔ علی کے دل میں ایک جھٹکا لگا۔ عورت کو اس کا نام کیسے پتا؟ آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ عورت نے مسکرا کر کہا، سمندر کے راز خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس نے ایک پرانا خط نکالا جو ایک لکڑی کی ڈبی میں رکھا تھا اور علی کو دیا، یہ رکھ لو، جب وقت آئے گا پڑھنا۔ علی نے خط لیا، مگر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہ جگہ کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور یہ جگہ ایک لمحہ ہے، جاؤ تمہارا راستہ انتظار کر رہا ہے۔
علی جب باہر نکلا رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا جھونپڑی غائب تھی، صرف ریت اور لہریں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں خط ابھی بھی تھا مگر وہ ابھی اسے کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بائک پر چڑھا اور گھر کی طرف چلا۔ گھر پہنچا، اس نے خط کو ٹیبل پہ رکھا اور رات بھر سوچتا رہا یہ سب کیا تھا، ذہن کا دھوکہ یا کوئی حقیقت۔ صبح اٹھا اور اس نے خط کو کھولا۔ اس میں لکھا تھا، علی، زندگی کے راستے سیدھے نہیں ہوتے، تم جو ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے اندر ہے، دل سے سنو، جواب مل جائے گا۔ یہ نقشہ تمہیں ایک جگہ لے جائے گا، وہاں جاؤ۔ خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا نقشہ تھا جس میں پہاڑیوں کے پاس سے نشان بنا ہوا تھا۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا۔ اگلی صبح وہ بائک لے کر نکل پڑا۔ راستہ اسے عجیب اور سنسان جگہ پر لے گیا جہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ وہاں ایک پرانا مکان تھا جس میں ایک بوڑھا رہتا تھا جو سمندری جہاز کا کام کرتا تھا۔ اس آدمی نے علی کو دیکھا اور مسکرایا جیسے اسے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ آئے گا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی، کیسے وہ بھی کبھی علی جیسا بے چین تھا، کیسے ایک عجیب راستہ اسے بھی یہاں لے آیا۔ اس نے کہا، زندگی کا سکون منزلوں میں نہیں، سفر میں ہے۔ اس نے علی کو ایک چھوٹی سی کتاب دی جس میں سمندر کے قصے لکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، یہ پڑھنا، یہ تمہیں جواب دے گی۔ علی گھر واپس آیا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ خط، جھونپڑی اور وہ آدمی اسے ایک نئی سوچ دے گیا۔ اس نے اپنے کام میں دل لگانا شروع کیا، دوستوں کے ساتھ وقت بتایا اور ہر ہفتے سمندر کے کنارے جا کر خیالوں کو سلجھانے لگا۔ جھونپڑی اور عورت کا راز اسے کبھی سمجھ نہ آیا مگر اسے یقین ہو گیا کہ زندگی کے راستے عجیب ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جب وہ گھومتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک عورت اب بھی سمندر کے کنارے اس کا انتظار کر رہی ہے، ایک نئے مسافر کے لیے۔ علی نے ان سب سے یہ سیکھا کہ زندگی سفر میں ہے، منزل میں نہیں۔ سنیے، سوچیے اور شاید آپ بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لیں۔ یہ کہانی ختم نہیں، بس ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔